حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ۔ ہجرت اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور انقلاب انگیز واقعہ ہے جس نے دنیا کے نقشے پر ایک نئی ریاست اور نظام کو جنم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت نہ صرف ایک جسمانی نقل مکانی تھی بلکہ یہ حق و باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچنے کا بھی سبب بنی۔ مکہ میں 13 سال تک اسلام کی دعوت دینے کے بعد جب کفار کے موالم انتہا کو پہنچ گئے تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ اس حکم میں دین کے قیام اور اسلامی معاشرت کی بنیاد رکھی گئی۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو سخت مظالم کا سامنا کرنا پڑا۔ ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والوں کو سماجی بائیکاٹ، جسمانی اذیتوں اور معاشی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت بلال، حضرت یاسر، حضرت سمیع اور دیگر صحابہ کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ دارالندوا میں کفار قریش نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی کے حکم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی تاکہ اسلام کی دعوت کو روکا جا سکے۔ ہجرت کی منصوبہ بندی اللہ تعالی کے حکم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ ہجرت کی تیاری کی۔ کفار قریش کے منصوبے سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا تاکہ کفار کو دھوکہ دیا جا سکے۔ رات کی تاریکی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے روانہ ہوئے اور حضرت ابوبکر کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی۔ غار ثور میں قیام کا واقعہ، تفصیلی تحریر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کی سازش کا علم ہوا تو اللہ تعالی کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا۔ اس ہجرت کی تیاری میں حضرت ابوبکر صدیق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ساتھ لے جانے کی اجازت دی۔ اس اہم سفر میں کفار کی نگرانی سے بچنے کے لیے غیر معمولی حکمت عملی اختیار کی گئی۔ کفار کی سازش اور گھر سے روانگی۔ کفار مکہ نے دارالندوا میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ مختلف قبائل کے افراد مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کریں تاکہ بنی ہاشم سب سے بدلہ نہ لے سکیں۔ اللہ تعالی نے جبرائیل کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس منصوبے سے آگاہ کیا۔ اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دیا اور خود گھر سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو دھوکہ دینے کے لیے گھر کے دروازے سے مٹی اٹھائی اور ان کے سروں پر ڈال کر روانہ ہو گئے۔ کفار غار ثور کی جانب سفر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق مکہ سے تقریباً 5 میل جنوب میں واقع غار ثور کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ غار ایک پہاڑی کی چوٹی پر واقع تھا اور وہاں پہنچنا کافی دشوار تھا۔ راستے میں حضرت ابوبکر مسلسل پیچھے دیکھتے رہے تاکہ کفار کے تعاقب کا اندازہ لگا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے فرمایا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار میں قیام۔ غار ثور پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر نے غار کی صفائی کی اور ہر سوراخ کو اپنے کپڑوں سے بند کیا تاکہ کوئی زہریلا کیڑا نقصان نہ پہنچا سکے۔ ایک سوراخ کھلا رہ گیا جسے حضرت ابوبکر نے اپنے پاؤں سے ڈھان لیا۔ اس دوران ایک زہریلے سانپ نے ان کے پاؤں پر کاٹ لیا، لیکن حضرت ابوبکر نے اپنی تکلیف کو برداشت کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آنے دیا۔ معجزات کی جھلک۔ مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں ہر ممکن راستہ چھان رہے تھے۔ ان کے تعاقب میں جب وہ غار ثور کے قریب پہنچے تو انہوں نے غار کے دہانے پر کبوتروں کا گھونسلہ اور مکڑی کا جالا دیکھا۔ یہ معجزاتی منظر دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہاں کوئی داخل نہیں ہوا ہوگا۔ کفار نے کہا، اگر وہ یہاں ہوتے تو یہ ہوگا، جالا اور گھونسلہ کیسے سالم رہتے؟ اللہ تعالی نے اس طرح اپنے نبی کی حفاظت فرمائی اور کفار کو ناکام کر دیا۔ حضرت اسماء کی خدمات۔ غار میں قیام کے دوران حضرت ابوبکر کی صاحبزادی حضرت اسماء نے اہم کردار ادا کیا۔ وہ روزانہ کھانا اور پانی لے کر آتے اور کفار کی نظر سے بچنے کے لیے مختلف راستے اختیار کرتے ہیں۔ ان کا صبر و استقامت اسلامی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ غار سے روانگی۔ 3 دن کے قیام کے بعد جب کفار کا تعاقب کمزور پڑ گیا
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے مدینہ کی جانب سفر شروع کیا۔ ایک قابل اعتماد رہنما عبداللہ بن اوریق کو راستے کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ انہوں نے غیر معروف راستہ اختیار کیا تاکہ کفار ان کا پیچھا نہ کر سکیں۔ غاری ثور میں قیام نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شجاعت اور حضرت ابوبکر کی وفاداری کا مظہر ہے، بلکہ اللہ کی مدد اور نصرت کی ایک عظیم مثال بھی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اسے ہر مشکل سے بچاتا ہے۔